اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگوں، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، یہ جیسے اسلام کا علم تم لوگوں کے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی اور حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے نبی نے بار بار میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ آج اس علی اور اس کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے تو کہا، حملہ شروع کرو۔ تو جب لاکھوں کی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی، ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا تھا۔ فوجیں واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بھائی کو مار دیا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تجھ سے تیرے اللہ راضی ہوئے۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں آواز آتی ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ نے امام حسین کو تیر مارنا شروع کر دیے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی فوج یزید کی طرف جاتے ہیں۔ فوج 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز تھی وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے مارنے لگا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زی سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا سکے۔ افسوس، ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، مگر اس حسین کا احترام بھول کے جس کو آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید کی مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ چیخ کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھتا ہے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں،
تو وہ سوچتا ہے کہ ہم نے امام حسین کے بچوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کرتے ہیں تو کیا سننے کو ملتا ہے کہ امام حسین کہتے ہیں اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے ہوئے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد امام حسین کے سر کو نوکے سینہ پر بلند کیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے جسم مبارک کی حرمت کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو چیز تھی اسے لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے پاس آیا اور امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ وہ نہ اتری تو اس نے اس انگلی کو کاٹ لیا۔ آپ کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں شمر نے کہا، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف نہ کہہ سکے۔ سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ ایک ایک شہید ہونے والی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی۔ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اکیلا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مغرب تک دوڑتے رہے اور امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرتے رہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں سے اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں سے جا ملی۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا پر جس کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو